بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقوام متحدہ کی انسانی کونسل کو بتایا گیا ہے کہ چینی حکومت تجارتی سطح پر مظلوم یوغن مسلمانوں اور دوسری نسلی اقلیتوں کے جسمانی اعضاء کو کاٹ کر انہیں فروخت کر رہی ہے۔ چین یہ کم سے کم 20 سالوں سے کر رہا ہے اور یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ ٹریبیونل کے مطابق اعضاء کی پیوند کاری کی صنعت سے چین کو ایک سال میں $1 بلین سے زیادہ کی آمدنی ہوتی ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل کے مطابق چین زیر حراست افراد کی موت کے احکامات جاری کرتا ہے اور انہیں زندہ حالت میں ان کے دل، پھیپھڑے، گردے، جگر، آنکھوں کا کورنیا نکال لیا جاتا ہے اور کھال اتار لی جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیے، اس بینر پر چینی زبان میں لکھا ہے کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنا آپ کو کھانے کے لیے روٹی نہیں دے گا۔ چینی حکومت نے سنکیانگ بھر میں ایسے بینر لگا دیے ہیں جس کا مقصد لوگوں کو اسلام سے دور کرنا ہے۔ دوسری طرف چین نے لاکھوں یوغن مسلمانوں کو قید کر رکھا ہے، جہاں ان کو زبردستی اپنی یغور زبان کے بجائے چینی زبان بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے، نچوایا جاتا ہے، شراب پلائی جاتی ہے، نماز اور عبادات سے روکا جاتا ہے، اور چین نے مختلف شہروں میں بہت سی مساجد کو بھی گرا دیا ہے۔ چین میں قرآن کی تعلیم پر پابندی ہے اور روزے رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ 2016 میں ہوانگ شی نامی ایک مسلمان کو سنکیانگ میں تب گرفتار کیا گیا جب اس نے وی چیٹ نامی ایک میسیجنگ ایپ پر ایک ڈسکشن گروپ بنایا ہوا تھا، جہاں اسلامی احکامات کی تعلیم دی جاتی تھی اور نماز کا طریقہ سکھایا جاتا تھا۔ چائنیز ججمنٹ آن لائن کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق 49 سالہ ہانگ ایک دوسرے وی چیٹ گروپ میں مقدس اسلامی کتاب یعنی قرآن مجید بھی پڑھاتا تھا، اور ہر گروپ میں 100 سے زیادہ لوگ ایڈ تھے۔ چینی ویب سائٹ کے مطابق اس ڈسکشن گروپ کی سرگرمیاں عام مذہبی سرگرمیوں کے خلاف تھیں، اور ہانگ نے انٹرنیٹ کو مذہب سکھانے کے لیے استعمال کیا، جو کہ چینی قانون کے تحت ممنوع ہے، اور چینی حکام کے مطابق مسلمانوں کو اسلامی عبادت کی ادائیگی اور اسلامی شعائر کی پاسداری کرنا انہیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلتا ہے۔ حال ہی میں مختلف ممالک کے 20 صحافیوں کے وفد کو چینی حکومت نے مسلم اکثریتی ریاست مشرقی ترکستان کا دورہ کرایا، جسے چینی سنکیانگ کہتے ہیں۔ ان صحافیوں میں شامل ایک خاتون صحافی نے اپنا مشاہدہ ان الفاظ میں بیان کیا: ہمیں ارمچی، کاشغر، ختن اور دیگر شہروں کا دورہ کرایا گیا۔ مختلف شہروں میں ہونے والے دہشت گردی کے حملوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح القاعدہ، داعش، TTP اور ازبکستان کے دہشت گردوں نے بھولے بھالے مقامی مسلمانوں کو ورغلا کر استعمال کیا ہے۔ یہ دہشت گرد تنظیمیں لوگوں کو یہاں کی غلط تاریخ بتاتے تھے اور چینی حکومت اور ہان نسل کے چینیوں کے مظالم کی جھوٹی کہانیاں سنا کر لوگوں کو ورغلاتے تھے۔ اس خاتون صحافی کا کہنا ہے کہ انہیں مختلف شہروں میں واقع تاریخی مساجد میں لے جایا گیا، جہاں ہماری ملاقات اماموں اور دیگر مذہبی رہنماؤں کی بھی کرائی گئی، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ چین میں مذہب پر کوئی پابندی نہیں، یہاں ہر فرد کو چین کے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے مذہبی خیالات پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے، مگر ہر مسجد کے صحن اور چھت پر چین کا جھنڈا نصب تھا، جبکہ مسجد کے اندر چینی صدر شی جنگ پنگ کی تصویر اور کمیونسٹ پارٹی کا نشان آویزاں تھا۔ مسجد میں تصویر کی موجودگی پر جب ہم نے سوال اٹھایا تو سبھی اماموں کا ایک جواب تھا کہ یہ تصویر سامنے کے رخ پر نہیں لگی ہوئی، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس وفد کے اکثر صحافیوں نے یہ نوٹ کیا کہ کسی بھی مسجد میں انہیں کوئی جوان یا نوجوان فرد نہیں دکھائی دیا۔ اس بارے میں انہوں نے جب امام اور چینی حکومت کے اہلکاروں سے پوچھا تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ جوان لوگ مذہب میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اس کے بعد چینی حکومت نے انہیں مختلف شہروں میں قائم ایغور مسلمانوں کے تربیتی مراکز بھی دکھائے، جنہیں دنیا حراستی مراکز یعنی ڈیٹینشن سینٹرز کہتی ہے۔ یہاں انہیں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دیکھنے کو ملے۔ ان صحافیوں نے ڈانس کلاسز میں رقص سیکھتے، چینی زبان پڑھتے اور مختلف ہنر سیکھتے نوجوان دیکھے۔ نوجوانوں کو جو ہنر سکھائے جا رہے تھے ان میں سور کا گوشت کاٹنا اور شراب کشید کرنا بھی شامل تھا۔ ان صحافیوں کو ان لڑکے لڑکیوں سے انٹرویو کرنے کا بھی موقع فراہم کیا گیا، جن میں سے اکثر ایغور یا چینی زبان میں بات کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو کا ترجمہ چینی حکومت کے اہلکار کر رہے تھے۔ کچھ نے انگریزی بھی بولی، لیکن چند جملوں سے زیادہ نہیں۔ اکثر وہ کوئی سوال پوچھے بنا خود ہی کچھ جملے بول کر چلے جاتے، ورنہ کوئی نہ کوئی چینی اہلکار بہت سلیقے سے بات ختم کرا دیتا۔ بات انگریزی میں ہو یا چینی اہلکاروں کی معرفت، کرنے والا لڑکا ہو یا لڑکی، لبے لباب ایک ہی تھا کہ مجھے ورغلایا گیا، یا میں بہک گئی یا گیا، میں نے ممنوعہ تحریر پڑھ لی تھی، میرے گھر میں ممنوعہ کتاب تھی، یا میں نے غیر قانونی ویڈیو دیکھی تھی۔ ایک 24 سالہ لڑکے نے بتایا کہ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو ایک ٹی وی چینل دیکھنے سے منع کیا تھا۔
हमसे बात करने वाले सभी एक ही बात बोल रहे थे कि यहाँ हमें बहुत अच्छा समझाया और सिखाया जाता है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अब मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है, या अब मैं नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ती या नहीं पढ़ता। उन सहाफियों का कहना है कि उन्हें जुराइम की नोयत पर हैरत हुई तो चीनी हुक्काम उन्हें ये बताने लग गए कि इस इलाके में इंतहा पसंदी की लहर कितनी खतरनाक थी और चीन की ये पॉलिसी कितनी कामयाब साबित हुई है। उन्हें बताया गया कि 2012 से 2016 के दरमियान 200 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे, लेकिन हालिया 3 सालों में एक भी दहशतगर्दी की वारदात नहीं हुई और चीन का ये कामयाब मॉडल दुनिया के लिए मिसाल है। उन सहाफियों ने जब चीनी अहलकारों से इन गैर मुसलमानों के मजहब से बिल्कुल लाताल्लुकी के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि हम तो सिर्फ हकीकत बताते हैं और बहुत प्यार से तरक्की के असूल समझाते हैं। अगर किसी के ख्यालात तब्दील हो जाते हैं तो वो इसका जाती मामला है जिसमें वो बिल्कुल दखल नहीं देते। उस सहाफी का कहना है कि ये सब कुछ देखने के बाद वो फैसला नहीं कर पा रही कि जो कुछ हो रहा है वो नस्ली या नजरियाती तत्हीर है या इसे सख्त गिर सोशल इंजीनियरिंग कहा जाए। ये जो कुछ भी है, बहरहाल इसे इंसानियत या इंसानों के साथ मुनासिब सलूक नहीं कहा जा सकता। उस गैर मुस्लिम खातून सहाफी का कहना है उन्होंने सफेद फामों के हाथों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मकामी आबादी के खात्मे के किस्से पढ़े थे, फिर हिटलर के हाथों यहूदियों और स्टॉलन के हुक्म पर क्रीमिया के मुसलमानों को मिटाने के वाकयात का मुतालिया भी किया था। और वो कहती है कि उसने ये समझ लिया था कि वो तारीख की बातें हैं और अब वो दौर गुजर चुका है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। और वाकई ये हकीकत बात है कि चीनी मुसलमानों के जहनों से आहिस्ता आहिस्ता जबरन मजहब इस्लाम को खुरचकर उन्हें बिल्कुल हैवानों में बदला जा रहा है। मैंने किसी जगह ये बात पढ़ी थी कि ईसाइयों और यहूदियों से ज्यादा मुल्हिद खतरनाक होते हैं, क्योंकि ईसाई और यहूदी आसमानी मजहब होने के दावेदार होते हैं और आसमानी मजहब जो भी होता है उसमें कुछ न कुछ कायदे कवानीन और शरीयत की पासदारी जरूर होती है। लेकिन मुल्हिद चूंकि किसी भी मजहब का पैरोकार नहीं होता, इसलिए वो हर किस्म की पाबंदी से आजाद होता है। याद रखिए, चीनी भी मुल्हिद हैं, जिनके यहाँ ना तो खुराक की कोई पाबंदी है, आप लोग खुद भी जानते हैं कि वो हर किस्म की गंदी से गंदी चीज खा जाते हैं। उनके यहाँ खुराक के कोई उसूल ज़वाबित और कायदे नहीं। इसी तरह मुल्हिद जिंदगी के हर शोबे में किसी कानून और ज़ाब्ते का पाबंद नहीं होता। अल्लाह से दुआ है कि सी पैक के जरिए ये चीनी मुल्हिद हम पर मुसल्लत ना हो जाए और ना ही हमें इनके तहत रहकर जिंदगी गुजारनी पड़े, क्योंकि ये किसी भी शरई और इखलाकी ज़ाब्ते को मानने वाले लोग नहीं हैं। और रहे कानूनी ज़ाब्ते, तो कानूनी ज़ाब्ते तो इंसान अपने हिसाब से बनाता रहता है। हो सकता है चीनी अपने लिए जो कानूनी ज़ाब्ते बनाए वो हमारे लिए नाकाबिले कबूल हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।